السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد دوم۔ میوزک کے بارے میں کچھ مزید انکشافات۔ شیطان کی سرگوشیاں۔ حضرت ابو لبابہ شاہ منصور صاحب دامت برکاتہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا مضمون شارٹ ویژن اور بیک ٹریکنگ پڑھا، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کی قلمی کاوشیں گراں قدر ہیں اور اس پرفتن دور میں عامت الناس کے لیے رہنمائی کا بیش بہا ذریعہ ہیں۔ بالخصوص آپ کے اس مضمون سے جس طرح آپ نے تصویری اور بصری سازشوں کو بے نقاب کیا ہے وہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ دل سے دعا نکلتی ہے، اے اللہ تو اس قلم کی حفاظت فرما، آمین۔ موسیقی اور نشری تصاویر کے جو حقائق تحقیق کے ساتھ آپ نے پیش فرمائے ہیں وہ آج کے باخبر اور باشعور افراد کی سمجھ میں فوراً آتے ہیں۔ بین السطور حقائق سائنسی جدت اور دلیل کے ذریعے ہی سامنے لائے جا سکتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس اہم اور نفیس تحقیق اور اٹل حقیقت کو ویڈیو سی ڈی کے ذریعے، جس میں جاندار کی تصویر نہ ہو، عوام تک پہنچائیں۔ ان مثالوں کو عملی طور پر دکھایا جائے تاکہ حق کا پیغام زیادہ زور اور طاقت کے ساتھ پہنچے۔ انشاءاللہ اس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے اور گناہوں سے بچنے کی بڑی خیر سامنے آئے گی۔ اس ضمن میں ہماری ٹیم جو ویڈیو پروڈکشن کا تھوڑا سا بہت تجربہ رکھتی ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ اس مضمون پر کام کریں۔ اس خط کے ذریعے آپ کی اجازت بھی مطلوب ہے، مزید عملی مثالوں کا مواد بھی۔ ہم اس مضمون پر ویڈیو سی ڈی بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں قوی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کا پیغام، آپ کی تحقیق اور علمی کاوش کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ والسلام، ٹیم دی ٹروتھ انٹرنیشنل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضرت کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینی جذبات میں ترقی دے اور اس نیک مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ بیک ٹریکنگ کی شیطانی ٹیکنیک پر مواد اور مثالیں پیش کرنے سے پہلے ہم 3 چیزوں پر غور کر لیں تو بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ نمبر 1، انسانی ذہن کیسے کام کرتا ہے۔ نمبر 2، بیک ٹریکنگ کیسے کی جاتی ہے۔ نمبر 3، کیا اس کا انسانی ذہن پر اثر ہوتا ہے۔ ان 3 نکات کو مختصراً سمجھ کر ہم انشاءاللہ اس کی چند مشہور مثالیں پیش کریں گے۔ ایک مسلمان کے لیے اصل خوش نصیبی کی بات تو یہ تھی کہ جب اس کے رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ گانا اور موسیقی شیطان کی آواز ہے، یہ اس کا خطرناک جال ہے جس میں وہ آدم کے اولاد کو پھنساتا ہے اور ان کے ماں باپ سے دشمنی کا انتقام لیتا ہے، تو ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے تھا۔ اسے گندا شیطانی کام چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن ناس ہو شیطانی برادری کے ان حیلوں کا جنہوں نے اس حرام قطعی کو بھی مباح اصلی باور کرانے میں کسر نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ گناہ کبیرہ اب سرے سے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ بہرحال اب ہم انشاءاللہ تحقیقی شواہد کی روشنی میں ثابت کریں گے کہ شیطان کی آواز موسیقی کی دھنوں میں مدغم ہو کر کس طرح ہمارے بچوں کو خدا کی عبادت سے چھڑا کر اپنی غلامی میں جکڑ رہتی ہے۔ اللہ کرے اس سے قارئین کو حقیقت حال سمجھنے اور سادہ لوح مسلمان بھائیوں کو سمجھانے میں مدد ملے۔ نمبر 1، انسانی ذہن کیسے کام کرتا ہے۔ ذہن پورے جسم میں ماسٹر کنٹرول کا کام کرتا ہے۔ یہ نہ صرف مختلف سینس یعنی حسیات کے ذریعے مسلسل اطلاعات وصول کرتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ پچھلی معلومات جو گزشتہ تجربات سے حاصل کی گئی ہوں ان کو بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ کام وہ مسلسل کرتا رہتا ہے اور ذہن کے ان 2 مسلسل کاموں سے سیکھنے اور یاد رکھنے کا عمل ممکن ہوتا ہے۔ ذہن 2 حصوں میں منقسم ہے، دایاں حصہ اور بایاں حصہ۔ دایاں حصہ پیچیدہ بصری خاکے اور جذبات کے اظہار کے لیے مخصوص ہے، جبکہ بایاں حصہ زبان کے استعمال، حساب کتاب اور دلائل کے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے۔ ان دونوں حصوں کے درمیان ایک اسکرین یعنی ممبرین ہے
کوئی بھی اطلاع جو دماغ کو بھیجی جاتی ہے وہ بائیں حصے سے داخل ہوتی ہے۔ دماغ کا یہ حصہ اس کو جانچتا ہے۔ اب یہ جانچ پڑتال اس شخص کے اپنے عقائد، تعلیم، یقین اور پہلے سے محفوظ کردہ معلومات کی کسوٹی پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی اطلاع اس کی اقدار، علم، تجربہ، یقین یا مشاہدے کے خلاف نہ ہو تو پھر یہ اطلاع اسکرین سے پار ہو کر دماغ کے دائیں حصے میں داخل ہوتی ہے، جہاں ذہن تمام اطلاعات کو جمع کر کے قبول کر لیتا ہے۔ بیک ٹریکنگ اور بیک ماسکنگ کے طریقہ کار کی ذہن کے عمل میں اثر انگیزی اور اس میں خلل اندازی دیکھیں کہ اس طریقہ کار میں چھپے ہوئے پیغامات کو کان ذہن تک پہنچا دیتا ہے اور ذہن اس کو قبول اور وصول تو کرتا ہے لیکن سمجھ نہیں پاتا، کیونکہ پیغامات تحریف شدہ اور سمجھ میں نہ آنے والی حالت میں ذہن کو ملتے ہیں۔ ذہن کا بایاں حصہ جس نے پیغام وصول کیا ایک کشمکش کی حالت میں ہوتا ہے کہ اس پیغام، جملے یا الفاظ کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اسی کشمکش کے دوران بایاں حصہ پیغام کو اسکرین سے گزرنے دیتا ہے اور یہ پیغام دائیں حصے میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں یہ اطلاعات قبول کر لی جاتی ہیں اور دماغ اس کو ایک حقیقت کے طور پر مان لیتا ہے۔ یہ پیغام وہاں پر اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور مستقبل میں کبھی کھل کر ظاہر ہو کر اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ ذہن و عقل کو مسرائز کر کے پیغامات کو وصول کرنے کا ثبوت بہت جگہوں سے مل رہا ہے۔ یہاں پر صرف ایک مثال پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ پیرس میں تقریباً ہر ماہ نوجوانوں کی شب بیدار محفلیں منعقد ہوتی ہیں جن میں جان ہالیڈے گاتا ہے۔ اس نوجوان کی عمر 18 سال سے زیادہ نہیں، جسے پرائمری اسکول سے نکال دیا گیا تھا اور جو آج لاکھوں ڈالر کا مالک ہے۔ ٹکٹوں کی قیمت انتہائی زیادہ ہونے کے باوجود تقریباً 10,000 لڑکے اور لڑکیاں اس گلوکار کو سننے آتے ہیں۔ یہ محفل رات کے 9 بجے شروع ہوتی ہے اور اس وقت ختم ہوتی ہے جب لوگ بے خود ہو کر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، سر پھٹول سے زخمی ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ پولیس، فائر بریگیڈ، امدادی پارٹیاں اور والدین پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 2، بیک ٹریکنگ کیسے کی جاتی ہے؟ الیکٹرانک انجینئرز کے مطابق میوزک آرکیسٹرا پر 9 ٹریکس ہوتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کمپیوٹر میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ عموماً میوزک ریکارڈنگ کے لیے 8 ٹریک استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک ٹریک پر موسیقار یعنی بیک ٹریکنگ کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے عموماً چوتھے یا 5ویں ٹریک کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ان کے پاس ضروری سامان اور مشینری سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک الیکٹرانک انجینئر ریکارڈنگ ایکوپمنٹ کی مدد سے اس کو بآسانی مانیٹر کر سکتا ہے۔ بیک ماسکنگ ایک اور ایسی ٹیکنیک کا نام ہے۔ اس میں ایک لفظ کو الٹا بولتے ہیں، جیسے لفظ سیٹن یعنی شیطان کو الٹا کر کے نٹس بولیں گے۔ ایک لفظ کل ہے، یہ اس کو لائک کر دیں گے۔ آج کل بہت سے گروپس یہ ٹیکنیک بیکورڈ ٹریکنگ کے بجائے فارورڈ ٹریکنگ میں استعمال کر رہے ہیں۔ فارورڈ ٹریکنگ دراصل ہپنوٹائزم یا برین واش کی ایک قسم ہے جو بہت تباہ کن اثرات کی حامل ہے۔ ملیشیا کے ایک مشہور موسیقار کا حیرت انگیز قصہ ہے جو گٹار بجانے کا بے انتہا شوقین تھا۔ اس کے پاس 300 CDs کا ایک بڑا ذخیرہ بھی تھا۔ ایک روز جب یہ موسیقار گٹار بجا رہا تھا تو اس کو ایک بوڑھا شخص ملا۔ اس بوڑھے نے اس سے پوچھا کیا وہ خوبصورت گٹار بجانا چاہتا ہے۔ اس کے شوقیہ اس بات کے جواب میں اس نے اس نوجوان کو چوراہے پر گٹار بجانے کا مشورہ دیا اور بتایا کہ وہاں ایک شخص تمہیں آ کر ملے گا جو تمہیں دنیا کے خوبصورت ترین میوزک سے متعارف کروائے گا۔ اس کو اپنا لینا، پوری دنیا میں تمہارے میوزک کی دھوم مچے گی۔ یہاں تک پہنچ کر ملیشین موسیقار خاموش ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ خاموش کیوں ہوا؟ اس کو جو البم دیا گیا اس پر جڑواں لوگوں کے ایک گروپ کی تصویر ہے جس کے درمیان میں ایک شخص کی تصویر ہے۔ اس شخص کی تصویر مائیکل جیکسن کے مشہور زمانہ البم ڈینجرس کے کور پر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ ہم اوپر شیطان کے اس پجاری کے متعلق کچھ تفصیل دے چکے ہیں۔ اس شخص کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ فطرتاً ایسا شقی القلب اور خبیث النفس تھا کہ اس کے اپنے والدین نے اسے خونخوار جنگلی کا لقب دیا تھا۔ اس نے سیٹانک بائبل کے نام سے کتاب مرتب کی اور اس کتاب کا استعمال سیٹانک نامی چرچ میں ہوا۔ الیسٹر کراولے جس نے اس چرچ کی بنیاد رکھی، اس نے اپنی کتاب میجک میں یہ شیطانی نصیحت کی ہے
بیکورڈ لکھنا سیکھو، بیکورڈ ریکارڈ اور پلے کرنا سیکھو۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ شیطانی برادری یعنی فری میسن اس ٹیکنیک پر کتنا زور دے رہی ہے۔ اور ایک ہم ہیں اور ہمارے روشن خیال حکمران اور نوجوان نسل ہے کہ ان شیطانی لہروں میں بہے چلے جا رہے ہیں۔ ایک اور پروفیشنل میوزیشین نے توبہ کے بعد اس شیطانی ٹیکنیک سے آگاہ کیا۔ اس کا میوزک پورے ریڈیو لوٹس اور دوسرے بہت سے اسٹیشن سے سنا جاتا تھا۔ یہ میوزیشین کبھی نماز پڑھنے مسجد نہ آیا تھا، لیکن ایک وہ نماز کے لیے جانے لگا۔ مزید اس نے یہ کیا کہ اپنے گھر سے ریڈیو ٹی وی اٹھا کر پھینک دیے۔ استفسار پر اس نے بتایا کہ اس نے خود ایک ٹیکنیک کے ذریعے معلوم کیا کہ یہ چوتھے یا پانچویں نوٹ پر، جس کو میوزیشین کی نوٹ کہتے ہیں، فری میسن موسیقار اس نوٹ پر خاص طریقے سے ایک لفظ ایڈ کر دیتے ہیں، جس کا ذکر بیک ماسنگ میں ہم نے کیا کہ لفظ کو الٹا بول دیتے ہیں۔ اس طرح انگریزی گانے ہوں یا اردو ہالی ووڈ کے تیار کردہ ہوں یا بالی ووڈ کے، ہر چوتھے یا پانچویں کی نوٹ پر یہی سلسلہ جاری ہے، اور جو لفظ ایڈ ہوتے ہیں وہ الٹے بولے جاتے ہیں۔ اگر ان کو مرتب کر کے جوڑا جائے تو ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے، جو دراصل ایک خفیہ پیغام یعنی ہڈن میسج ہوتا ہے۔ جب ان گانوں کے کی نوٹس کے الفاظ کو ترتیب دیا گیا تو کچھ اس طرح کے پیغامات ملے: کل یور سسٹر، کل یور موم، اور مزید ایسے جملے تھے جو انتہائی بےہودہ اور فحش تھے۔ میوزیشین نے مزید بتایا کہ جب یہ الفاظ ان مخصوص کی نوٹس پر ظاہر ہوتے ہیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ اگر یہ کوئی جنسی پیغام یعنی سیکشول میسیج ہے تو سننے والے جنسی عمل یعنی سیکشول ایکشن کریں گے۔ اگر کوئی تشدد بھرا پیغام یعنی وائلنٹ میسیج ہے تو آپ گانا سننے والوں کو ویسے ہی ایکشن کرتا دیکھ سکیں گے۔ دنیا بھر کے مشہور ترین میوزیشین یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ عام لوگ اس حقیقت سے آشنا نہیں، البتہ ایک چیز ایسی ہے جس سے ہر شخص اس شیطانی طلسم کو پہچان سکتا ہے۔ ان گلوکاروں کے پروگراموں میں حاضرین پر دیوانگی چھا جاتی ہے، پھر دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر کھلم کھلا ناشائستہ حرکات ہوتی ہیں۔ شیطان کے چیلے ان ناچنے اور نچوانے والوں کو، اس بے خودی اور خود فراموشی کو، اس شہوانی مستی اور نفسانی موج میلے کو وجد کا نام دیتے ہیں، روح کی غذا بتاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ وجد ہے، اگر یہ روح کی غذا ہے، تو پھر اس میں سارے کام شیطان کی پوجا والے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ نوجوان جو مغربی موسیقی سن رہے ہیں، یا انڈین یا پاکستانی گانے یا پھر کسی بھی ملک کے موسیقی سننے کے شوقین ہیں، ان سب کو میوزک ہپنوٹائزڈ مسمرائزڈ کر رہا ہے۔ عوام الناس پر یہ حقیقت اس وقت ظاہر ہوگی جب دجال اپنے فتنے کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ فتنہ دجال کے احادیث کے سلسلے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ لوگ دجال کی آواز کے پیچھے چلیں گے۔ وہ ایک نیم بے ہوشی یعنی ہپنوٹائزیسو کے عالم میں ہوں گے، اور دجال اس کیفیت کو متحرک یعنی ایکٹیو کرے گا۔ نمبر 3، کیا اس ٹیکنیک کا انسانی ذہن پر اثر ہوتا ہے؟ کیا بیک ٹریکنگ کا ذہن پر اثر ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو بچپن سے میوزک سن رہا ہوں، مجھ پر تو کچھ اثر نہیں ہوا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بیک ٹریکنگ کا اثر لاشعوری طور پر ذہن سے ہوتا ہوا روح تک پہنچتا ہے۔ اب یہ شخص کی روحانی، ذہنی اور جسمانی کیفیت پر منحصر ہے کہ جو ذہن اس پوشیدہ پیغام کو ڈیکوڈ کر رہا ہے اس کی کیا کیفیت ہے۔ جیسے دوا کی مثال ہے، ایک شخص کو پہلی خوراک سے فائدہ ہو جاتا ہے، دوسرے کے لیے یہی خوراک زیادہ دفعہ ہوگی تو اثر کرے گا۔ اسی طرح موسیقی ہے، کوئی شخص صرف ایک دفعہ سن کر متاثر ہو جاتا ہے، کسی دوسرے پر یہ اثر 10 دفعہ سننے کے بعد ہوگا، کسی پر 20 دفعہ سننے کے بعد۔ جو لوگ اعصاب کے مضبوط ہوتے ہیں، عبادات توجہ سے کرتے ہیں، کم جذباتی اور کم وہمی ہوتے ہیں، نشہ استعمال نہیں کرتے، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے، ان پر یہ پوشیدہ شیطانی پیغامات دیر سے اثر انداز ہوں گے۔ اس کے برعکس نشے کے عادی، شہوات سے مغلوب اور گناہوں کی شامت سے اٹی ہوئی بدحالی کا شکار لوگ جلد اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ فحاشی اور شراب نوشی سے ان کی قوت مدافعت اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ زیادہ دیر تک اس شیطانی نفسیاتی الغار کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔
اور وہ جلد ہی کچھ ہی کیسٹس خریدنے کا شوق پورا کرنے کے بعد ہی اپنے اندر کی ایمانی طاقت کو شیطان کے چیلوں کے ہاں گروی رکھوا دیتے ہیں۔ ہمارے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ جو بچے یا بڑے موسیقی سے شغف رکھتے ہیں، ان کی اکثریت مسجدوں کا رخ کرنے سے گھبراتی ہے۔ ان کا دل قرآن پڑھنے میں نہیں لگتا، اور اگر ان کو اس شوق موسیقی سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے تو یا تو وہ وائلنٹ ہو گئے یا پھر بزیو یعنی برا بھلا کہنے والے بن گئے۔ موسیقی سنتے وقت ایسا شخص اپنے آپ کو مست اور بے خود محسوس کرتا ہے، جسے آج کے دور میں الٹر اسٹیٹ آف کانشسنس یعنی شعور کی بدلی ہوئی کیفیت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کیفیت میں اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا اور وہ اپنی انگلیوں سے موسیقی کے تان کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے آپ کو ایک دوسری ہی دنیا میں محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب موسیقی بجنا بند ہو جاتی ہے تو ایسا شخص مکمل طور پر ڈیمولائزڈ یعنی اخلاقی طور پر بدحال ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر اس موقع پر والدین اپنے بچوں کو کچھ بتانا چاہیں جس کو پسند نہ کریں تو ان بچوں کو مکمل طور پر بدتمیز اور بد اخلاق محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آسٹریلین ایڈیلیڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے اپنی حکومت سے کچھ مخصوص میوزیکل گروپس کے متعلق درخواست کی کہ ان گروپس کو بین کیا جائے، کیونکہ جو عوام ان کا میوزک سن رہے ہیں ان میں سے کچھ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس المیہ کے حوالے سے 2 مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، روزنامہ جنگ لاہور میں مورخہ 12 ستمبر 1998 کو ایک خبر چھپی جو بغیر کسی تبصرے کے حاضر ہے۔ بیٹی کے قاتل ماں باپ کا بھید کھل گیا، ٹیپ الٹی چلانے سے سچ سامنے آ جائے گا۔ تفصیل: لاہور جنگ فورن ڈسک ٹیپ ریکارڈ کی آوازوں کو ٹیکنالوجی کے ماہر ڈیوڈ جون اوٹس نے ننھی جن ہینڈ کے ماں باپ کے بیانات پر مشتمل ٹیپ کو نارمل رفتار سے الٹا چلا دیا تو ان کے تمام الفاظ الٹے سنائی دیے۔ ان لفظوں میں وویلز کہلانے والی آوازوں کو اس نے جوڑ کر سنا تو ان کے معنی بھی الٹے ہو گئے۔ پتہ چلا کہ اس بچی کو ماں باپ نے قتل کیا ہے۔ ہفتہ روزہ جریدے ورلڈ نیوز نے لکھا ہے کہ ڈیوڈ جون اوٹس نے اس کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ ٹیپ پر ریکارڈ ہونے والے تمام بیانات کو الٹے چلا کر ہر جھوٹ کی الٹ کہانی سنی جا سکتی ہے اور جھوٹ پکڑا جا سکتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ شعوری طور پر جھوٹ بولنے والے کی آواز کو الٹا کر دیا جائے تو اس کے لاشعور کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو جھوٹ کے بجائے سچ کو سامنے لے آتی ہیں۔ امریکی ماہر نے اپنی اس ایجاد کو انٹرنیٹ پر دے دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ جس نے میری اس ایجاد کو سمجھنا ہے وہ انٹرنیٹ پر مندرجہ ذیل الفاظ سے وہ ویب سائٹ کا وزٹ کرے، یعنی www.reversepeace.com۔ نمبر 2، انٹرنیٹ سے حاصل کی گئی ایک خبر کے مطابق نوئیڈا شہر میں رہنے والے 2 بھائیوں جن کی عمر بالترتیب 18 اور 20 سال ہے، گانوں کا ایک مخصوص البم جوڈس پریسٹ بہت شوق اور باقاعدگی سے سنتے تھے۔ 23 دسمبر 1985 میں ان دونوں بھائیوں نے اس وقت خودکشی کی کوشش کی جب وہ یہ البم سن رہے تھے۔ ایک بھائی رائے تو اس کوشش میں کامیاب ہو گیا جبکہ جیمز نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا، پھر یہ بھی 3 سال بعد اسی زخم کے باعث مر گیا۔ ان کے والدین نے اس مخصوص میوزک گروپ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ ان کا پکا یقین تھا کہ ان کے بچوں کی خودکشی کا ذمہ دار اس میوزک گروپ کے گانے کے پیغامات تھے۔ بعد میں ماہرین نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ان مخصوص گانوں کے بولوں میں یہ پیغامات تھے: ڈو اٹ، لیٹس بی ڈیڈ، آؤ چل کر مر جائیں، چلو ایسا کرتے ہیں۔ اللہم احفظنا من